بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور پنجابی فلم مولا جٹ سمیت کئی فلموں کے گانے لکھنے والے سینئر شاعر نسیم فضل نسیم 31 دسمبر 2025 کو فانی دنیا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ نسیم فضل نسیم با کمال شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ درویش صفت انسان تھے، جن کی کئی کتابیں شائع ہوئیں اور متعدد ایوارڈ حاصل کیے۔ فروغ علم و ادب کے لیے بزم نسیم ادب قائم کی۔ ڈائریکٹر پاکستان ادبی فورم ولایت احمد فاروقی نے مرحوم کے بیٹے وقار نسیم اور قریبی دوستوں محمد افضل ساجد اور اعجاز رانا کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر کہا گیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولایت احمد فاروقی ہمارے بہت ہی ملک پاکستان کے عظیم شاعر اور خاص طور پر مولا جٹ فلم کے گانے لکھنے والے شاعر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، نسیم احمد فضل صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو آج ہم نے فاتح خوانی بھی کی ہے۔ افضل ساجد صاحب ہیں اور اعجاز رانا صاحب ہیں۔ یہ نسیم فضل صاحب کے صاحبزادہ ہیں، وقار نسیم۔ میں وقار سے ایک تو دلی ہمدردی کی، آپ اپنے والد کے بارے میں ایک بات۔ ان کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، لیکن انسان یہی ہے کہ ان کا رویہ جو ہمارے ساتھ رہا وہ نہایت ہی محبت پیار ہو، کبھی انہوں نے ڈرتا نہیں، کبھی ہے یعنی کہ کوئی کام کیا پوچھا تو انہوں نے اجازت دے دی بہت جلدی ہے، یہ نہیں کہا کہ تو بس یہی ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں جب جاتا ہوں آتے ہیں تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ والد صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں، ہاں ہاں وہ بالکل نزدیک ہی ہے، قریب ہی ہے، تو میں تو ایک دن بڑی مشکل ہے کہ ایک دن آ جاؤ ڈیلی ہے۔ ماشاء اللہ۔ نسیم احمد فضل صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ان کے نام پر ان کی زندگی میں محمد افضل ساجد اور اعجاز رانا اور بہت سارے دوستوں نے مل کے ایک ادبی تنظیم بنائی تھی، تو ان کی خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں محمد افضل ساجد سے کہوں گا کہ وہ نسیم احمد فضل کے حوالے سے کوئی ایک آدھ جملہ میں عطا کریں۔ ان کے ساتھ مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وقار نسیم، وہ بھی موجود ہیں۔ جی افضل ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور بنارس نیوز کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے محترم نسیم صاحب کے اس بک کو اپنا بک سمجھا۔ آپ خود بھی ان کے قریبی دوستوں اور ساتھیوں میں سے ہیں۔ نسیم فضل نسیم صاحب ایک درویش صفت انسان تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کا جو آغاز ہے وہ 60 کی دہائی سے کیا، اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں سن 2000 بلکہ 1998 سے تقریباً ان کے ساتھ ہوں۔ اس پورے عرصے میں ہم نے بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا، اور وہ انتہا درجے کے مخلص درویش صفت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور پنجابی کے بہت ہی اعلیٰ شاعر تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے جو انہوں نے ایک خلا چھوڑا ہے وہ شاید صدیوں بعد ہی کو۔ انہوں نے پنجاب کی ثقافت پہ خاص طور پہ جو ایک عمدہ ترین شاعری میرا ایک پنجاب ہے اس کی صورت میں انہوں نے کی، وہ ایک یادگار کام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 8 سے 10 پنجابی فلموں کے شاندار گانے بھی لکھے، اور ان کی اردو شاعری جو ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بسیار نویس شاعر تھے، اور انہوں نے بہت درویشانہ زندگی گزاری، مگر انہوں نے علم اور فن کے لیے تقریباً 6 دہائیاں کام کیا، جو انشاءاللہ ایک یادگار کام ہے۔ ہمارے لیے ان کا جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور ادبی دنیا میں ان کا خلا بہت مشکل سے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جملہ پسماندگان کو سمجھنے عطا فرمائے۔ بزم نسیم ادب لاہور اس کے بانی ممبر ہیں، خوبصورت شاعر ہیں، علمی ادبی شخصیت ہیں، اور نسیم صاحب کے ساتھ کافی انہوں نے وقت جو ہے نا وہ گزارا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس موقع پر اپنے تعزیتی خیالات سے ہمیں نوازتے ہیں اعجاز رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، لوگوں کے پاس ان کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہ ہو،
میرے پاس ان کے لیے کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ میں اگر 40 سال بھی کہتا رہوں تو ختم نہ ہو، کیونکہ میری اور ان کی رفاقت کوئی 41 سال سے بھی زیادہ 46 سال تک کی ہے۔ وہ ایک مشاعرہ پڑھنے گئے تھے جہانیاں، جب میں ان کو نام سے تو جانتا تھا 1969 سے، اور 74 تک میں ان کی شکل سے آشنا نہ تھا، نہ وہ میری شکل سے آشنا تھے۔ وہ بھی مہمان تھے، میں بھی مہمان بھی تھا، میزبان بھی تھا۔ مشاعرہ 3 دن پر مشتمل تھا۔ مشاعرہ ختم ہو گیا اور وہ لاہور کی گاڑی پہ چڑھ گئے، اور جو درمیان میں تھے لانے لے جانے والے، انہوں نے کہا کہ یار وہ نسیم فضل صاحب تھے نا، میں جی وہ تیرے لیے کچھ لکھ کے گئے ہیں، وہ فانی گھڑی ساز کے پاس جا کے پڑھ لینا کیا ہے۔ تو میں دوڑا گیا وہاں، جا کے فانی سے پوچھا کہ کیا ہے بھائی، وہ دکھا ذرا جلدی سے۔ تو اس میں اس میں فقرہ لکھا ہوا تھا کہ اس نام کا ایک بندہ تھا، اس نام کا ایک بندہ ہمارے ساتھ شامل تھا، وہ محفل میں 3 دن رہا اور وہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ڈیڈی نہیں تھے، وہ صرف وہ ساری دنیا کے بچوں کے ڈیڈی تھے۔ آخر میں نسیم فضل نسیم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان پائندہ باد۔